السلام علیکم، میں ملک انوار. جیسا کہ ریزنگ بلدیہ مختلف طریقوں سے انٹرویوز کرتی ہے، پہلے کرونا وائرس کی لہر آئی تھی، اس دوران بھی ہم نے انٹرویو کیے، لوگوں تک حقیقت پہنچائی، اور اب اس دفعہ ایک مارکا لگ رہا ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر، جس کے اندر مختلف کینڈیڈیٹس ہیں مختلف یوسیز کے اندر. تو ریزنگ بلدیہ کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان کینڈیڈیٹس کی آواز عوام تک پہنچائیں اور عوام کے مسائل ریزنگ بلدیہ کے پلیٹ فارم سے ان کینڈیڈیٹ تک پہنچائیں اور دیکھیں کہ آیا ان کینڈیڈیٹ کے پاس کیسا ویژن ہے، وہ کیسے کنٹرول کریں گے سچویشن کو بلدیہ ٹاؤن کی، جس دوران اتنے زیادہ مسائل بلدیہ ٹاؤن کو گھیرے ہوئے، جہاں پر بے تحاشا مسائل ہیں. تو ریزنگ بلدیہ کے پیج کو پہلے لائک کریں اور ریزنگ بلدیہ کے پیج کو وزٹ ضرور کیجیے گا اس مکمل ویڈیو کے لیے. تو آج ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے انسان یوسی 5 سے اسرار آفریدی بھائی موجود ہے، جو چیئرمین کی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی سے. ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کا ویژن ہے یوسی 5 کے حوالے سے، کیا ان کا ویژن ہے بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے، اور کیوں ایسی ان کو سوچ آئی کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ فرسٹ ٹائم اسرار بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. السلام علیکم اسرار بھائی. سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مشکور ہوں رازق بلدیہ کا کہ وہ آئیں اور آج بلدیہ کی آواز بنی ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ کی پلیٹفارم کا. بہت شکریہ اسرار بھائی. سب سے پہلے تو وہ ریزنگ بلدیہ ٹاؤن کی آواز کم، اسرار بھائی انشاءاللہ یوسی 5 کی آواز بنیں گے ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے. اسرار بھائی سب سے پہلے بتائیں الیکشن کیوں لڑنا ہے؟ آپ بھی سکون سے بیٹھتے ہیں گھر میں، دال روٹی کھاتے، جو مل رہا ہے کھائے سکون سے، کیا ضرورت ہے عوام کے لیے نکلنے کی؟ اصل میں دیکھیں ریزنگ بلدیہ بھی اس وقت جو کام کر رہی ہے نا، آپ کے علم میں آپ بلدیہ کے لیے آواز آپ نے اٹھایا ہے اور آپ بلدیہ کی آواز ہے. اسی طرح یہ بلدیہ کا ہی ایک یوسی ہے، اور آپ اگر یہاں آتے ہیں تو اس کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، آپ کس مشکل میں یہاں آئے ہیں اور کس مشکل میں آپ یہاں پہنچے ہیں. میں جو عوام کی خدمت چاہ رہا تھا اور عوام کی خدمت کر رہا تھا، پھر یہ عوام کے دباؤ پہ جماعت نے مجھے ٹکٹ دی اور آج میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور صرف اس لیے بخدا کوئی مجھے شوق نہیں ہے کوئی نام کمانے کا یا کچھ ادھر ادھر کرنے کا، صرف اور صرف علاقے کی تعمیر، یوسی کی تعمیر چاہتا ہوں، اور یوسی کی تعمیر کے لیے آج میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعمیر کریں گے. چلیں اسرار بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پر حافظ نعیم صاحب جو لیڈر ہیں، ان کا نعرہ تھا حق دو کراچی کو، اور آپ کا ایک نیا سلوگن نکلا ہے حق دو بلدیہ کو. کون سے ایسے حقوق ہیں جو بلدیہ ٹاؤن کو نہیں ملے، اسپیشلی یوسی 5 کے لوگوں کو وہ حقوق نہیں ملے جن کے حقوق کی پامالی کے لیے آپ اس الیکشن میں کودے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بلدیہ ٹاؤن کو پانی نہیں مل رہا، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، یہاں ملا کیا ہے؟ یہ سوال ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہاں ملا کیا ہے. یہاں کچھ نہیں ملا، لوگ بدحال ہو چکے ہیں، اور یہی حال اس وقت ہماری یوسی کا ہے. حبیب آباد، اسلام نگر، آپ جائیں نا، آپ عبد آباد دیکھیں، یوسی 5 کا نام ہے عبد آباد، اور اس یوسی 5 کا حال یہ ہے کہ یہاں پانی تو دور کی بات، پانی کے پائپ لائن تک نہیں ملا، ہمیں سیوریج کا نظام ہمیں نہیں ملا، ہمیں کوئی جو ہے وہ لائٹ نہیں ملی، ہمیں گیس نہیں ملتا، تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس لیے تو ہم یہ الیکشن جو ہے وہ لڑ بھی رہے ہیں. اور اس وقت ہمارا یہ جو سلوگن ہے کہ حق دو بلدیہ کو اور حق دو یوسی 5 کو، ہم اپنے حق کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حق انشاءاللہ اور عزیز چھین کے رہیں گے. اور یہ 24 جولائی کو انشاءاللہ عوام ترازو پہ ٹپا لگا کر پھر انشاءاللہ ان حکمرانوں کے یہ انشاءاللہ ان سے ہم اپنا حق چھین کر لائیں گے اور اس بلدیہ کو اور اس یوسی 5 کو انشاءاللہ دیں گے. اپنا حق چھیننے کے لیے آج میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اچھا اسرار بھائی ایک بہت بڑا سوال عوام کے لیے ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ ہم پوچھتے بھی ہیں کہ آیا آپ کے جو یوسی 5 ہے اس کی حدود کہاں تک ہے؟ کیونکہ عوام کافی پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے ووٹ کس یوسی میں دینا ہے، کون کہاں تک حدود ہے ہماری. تو کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے ایریاز آپ کے انڈر میں ہے یوسی 5 میں؟ دیکھیں اس وقت تو حبیب آباد ہے، اسلام نگر ہے، اور یہ پورا ایک ٹکڑا ہے اس طریقے سے، پھر یہ عبد آباد پورا ہے، یہ ایک حدود ہے. لیکن اس یوسی 5 کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، حدود تو ظاہر ہے بالکل یوسی کا ہے، اور اس وقت میں الیکشن یوسی کا ہی لڑ رہا ہوں. تو میں آپ کو کیا کچھ بتاؤں؟ میں اگر آپ کو یوسی 5 کا حدود بھی بتاؤں نا، تو آپ اور اس کا وزٹ بھی پھر کریں. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ حبیب آباد جائیں، آپ جائیں نا اس طرف سے افریدی کالونی جائیں، آپ اسلام نگر جائیں اور اس ایریا دیکھیں، آپ عبد آباد کا وزٹ کریں پورا، کہ حال کیا بنا ہوا ہے. یہ پورے ایک حدود ہے یوسی 5 کا، اور یہ سب سے پسماندہ علاقہ ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسی پسماندہ علاقے میں اس یوسی میں شہباز شریف 2 مرتبہ آ چکا ہے. یہاں سے واڈا جو وفاقی وزیر رہ چکا ہے، وہ یہاں سے الیکشن لڑ کے وہ یہاں سے جیتا ہے.
اور آبی وسائل کا وزیر پر بن گیا تھا. یہاں سے یہ جو ابھی وزیر خزانہ ہے پاکستان کا, وزیر خزانہ یہ یہاں سے الیکشن لڑ چکا ہے, اس یو سی میں آ چکا ہے. پرائم منسٹر جو اس وقت پاکستان کے وہ اس یو سی میں آ چکا ہے. اتنا بدقسمت ایریا ہے کہ اس کے باوجود اس میں کوئی جا نہیں سکتا. آپ کس مشکل میں ہیں؟ اس لیے ہم اپنا حق لیے اس وقت اپنا درد بیان کر رہے ہیں. یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں اصل میں اپنا حق لینے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. انشاءاللہ عوام ساتھ دے تو ہم اس یو سی کی تعمیر کریں گے. اچھا اسرار بھائی, عوام کیوں ساتھ دے؟ میں سپوز میں یہاں کا ووٹر ہوں, یو سی 5 کا. میں نے جس طریقے سے آپ نے پولیٹیشنز کے نام لیے, آپ نے پارٹی کے لیڈرز کے نام لیے, انہوں نے یہاں پر وزٹ کیا, وہ یہاں پر آئے, انہوں نے وعدے کیے, چاہے وہ اگرچہ وہ جھوٹے وعدے تھے. جب میرا اتنا کٹا ہوا اتنا پھٹا ہوا دل ہے, میں نے اتنے لوگوں کو آزما لیا, آپ نے بولا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہاں پر آ گئے, تو میں ایز اے ووٹر آف یو سی 5 اسرار آفریدی کو کیسے آزماؤں جب میں پہلے اتنا زیادہ کٹا ہوں اس علاقے سے؟ آپ یو سی 5 میں ایک ایک بندے کا دل چیر کے دیکھیں, اس میں یہی پڑا ہوا ہے کہ ہم ووٹ کیوں ڈالیں, ہم نکلیں گے نہیں, ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ سوال ہر ساتھی کا ہے. میں ان سے کہتا ہوں آج اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کی وجہ سے ہے, اس لیے کہ یہ پورا ایریا یہ ہیلتھ پارک تھا, اور اس ہیلتھ پارک کو آبادی میں تبدیل کرنا, یہ جب ہیلتھ پارک تھا اور اس پہ جب ہوئی کہ بھئی ہم یہ سب کچھ مسمار کریں گے, ہیلتھ پارک بنائیں گے, تو نعمت اللہ خان صاحب اس وقت کراچی کے میئر تھے, اس نے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ آبادی میں تبدیل ہوگا, چونکہ اس وقت آبادی کم تھی. پھر یہ آبادی میں تبدیل کیا گیا, اور اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب آئے, اللہ والی مسجد کے روڈ پہ انہوں نے جلسہ کیا اور وہیں پر اس عبد آباد کو لیز کا اعلان کیا. آج اگر ہم رہ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کی وجہ سے رہ رہے ہیں. میں اور لوگ عبد آباد کے عوام سے کہتا ہوں, یہ جو سوال ہے کہ ہم کیوں ووٹ دیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یار ہم نے نون لیگ کو, بات ان کی ٹھیک ہے, ہم نے نون لیگ کو موقع دیا ہے, یہاں یو سی آئے کہ چیئرمین بنا, وائس چیئرمین بنا, پورا پینل ان کا آیا, پھر ان کی وفاقی حکومت ان کی تھی اور گورنر ان کا تھا, صدر پاکستان ان کی کراچی سے تھا, انہوں نے ہمیں ٹکیا نہیں دیا, کچھ کام نہیں کیا, ہر مار اس کے باوجود برباد. ہم نے اس کے بعد پی ٹی آئی کو موقع دیا, ایم این اے دیا, ایم پی اے دیا. میں کہتا ہوں پارٹیاں ٹھیک ہے, میں ان کے کارکنان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں پارٹیاں ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے, ان کے جو یہاں کے نمائندے تھے, انہوں نے ہمیں کیا دیا, ہمارا تو حال برباد ہے. پھر ہم نے پیپلز پارٹی کو موقع دیا, ایم این اے آیا اس بات پہ کہ ہم یہاں پانی لائیں گے, پورے علاقے نے اس کا ساتھ دیا. رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے گرمی تپتی دھوپ میں وہ نکلے اور پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیا. ایم این اے قادر مدخل ایم این اے بنا, ہم نے کوئی ٹینڈر, صرف ٹینڈر کی آوازیں لگائی. آج وہ ٹینڈر بھی غائب ہے, ایم این اے بھی غائب ہے, پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے یو سی میں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہاں اگر کوئی کام ہوا ہے, یہ روڈ جو بنا ہے جہاں جس روڈ سے آپ آئے, یہ اس وقت کا بنا ہے جب نعمت اللہ خان صاحب میئر تھے. یہاں جو ڈسپینسری ہے یہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور کی بنی ہوئی ہے, تو نعمت اللہ خان صاحب یہاں کام کر سکتے, جماعت اسلامی کام کر سکتی ہے. میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کا سوال ہے کہ ہم ووٹ کیوں دیں, ان سے یہ کہتا ہوں کہ آئیں ماضی کی طرف. نعمت اللہ خان صاحب نے اگر کام کیا ہے, جماعت اسلامی اگر 4 سال سے آپ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, تو بالکل آپ جماعت اسلامی کا حق بنتا ہے, آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں, اس نوجوان کو آپ منتخب کریں, انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور پوری یوسف کی تعمیر ہوگی انشاءاللہ. اچھا اسرار بھائی, تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تعلیم کا تو برا حال ہے, پورے بلدیہ میں برا حال ہے, اور یو سی 5 ایسا ایریا ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف اسکول ہیں, لیکن تعلیم کا نظام, انوائرمنٹ بہت خراب ہے. اچھا خاص طور پہ چائلڈ لیبر کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں, مکینک کی شاپ پر کام کر رہے ہیں, ان کو اسکول کی راہ نہیں دکھائی جا رہی, فیس ہی نہیں ہے. ہمارے گورنمنٹ اسکول کے اندر اتنے لوگ ایڈمیشن ہی نہیں لے پاتے ہیں. تو تعلیم کے لیے کوئی ویژن لے کر آ رہے ہیں یو سی 5 کے لیے آپ؟ ہم نے پہلے بھی تعلیم کے لیے احتجاج کیا ہے, اس کے بعد بھی ہم لگے ہوئے ہیں, ہم کر رہے ہیں. ہمارے ایک اسکول کنڈرات بن چکا ہے, ہم نے اس پہ آواز بھی اٹھ رہی ہے, ہم نے احتجاج بھی کیا, ہم نے دھرنے بھی دیے, ہم نے اس پہ احتجاج کیا, لیکن کوئی سنوائی نہیں دی گئی. آج وہ کنڈرات ہے, اس کے سائڈ کے کنڈر بھی جو ہے وہ گر چکے ہیں, پلاٹ بن چکا ہے, اور ممکن ہے کہ بہت جلدی اس پہ قبضہ بھی ہو جائے, لیکن انشاءاللہ ہم کسی کو قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح حال یہاں کے اسکولوں کا ہے. تعلیم کے لیے میں خود ٹیچر ہوں, میں پرنسپل ہوں, اس لیے میں جانتا ہوں کہ تعلیم کا حال کس طرح ٹھیک کرنا ہے, میں جانتا ہوں کہ اسکول کیسے ٹھیک کریں گے. انشاءاللہ ہمارے ویژن یہ ہے کہ میں چیئرمین بنا تو یہاں کے جو اسکول ہے ان کو ہم اپ گریڈ کریں گے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمیں گورنمنٹ سے ٹیچر نہیں ملتے تو ہم ٹرسٹ سے بات کریں گے, اور انشاءاللہ اس ٹرسٹ سے بات کر کے وہاں کے ٹیچر یہاں لگائیں گے, اور یہاں ہمارے بچوں کو انشاءاللہ تعلیم دی جائے گی. گرین کرسچن ٹرسٹ الحمدللہ بہت اچھا ورک کر رہی ہے, میں اس کا حصہ رہ چکا ہوں. میں انہی سے ریکویسٹ کروں گا, اور انشاءاللہ ان کی ٹیم آ کر یہاں ہمارے
जो स्कूल है इंशाल्लाह वहाँ पर बच्चों को तालीम देगी, फ्री तालीम होगी और बेहतर तालीम होगी, हर बच्चा पढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा साहब, कितना विजिट कर लिया आपने UC5 का? डोर टू डोर आपकी कैंपेन भी हम देख रहे होते हैं कि आपने डोर टू डोर की कैंपेन स्टार्ट की और माशाल्लाह फ्लैग ही फ्लैग नज़र आ रहे हैं जमात इस्लामी के बाद, जहाँ से भी आ रहे हैं। वॉल चौकिंग भी आपकी हुई हुई है एज यूजुअल, जो पहले के लोग भी करते हुए आए हैं इसके हवाले से। तो UC5 के लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहें अपने हमारे इस रेजिंग बल्दिया के प्लेटफॉर्म से कि UC5 को अब जागना चाहिए और जाग कर जमात इस्लामी पे वोट लगाना चाहिए? जिस तरीके से आपने बताया, नेमतुल्लाह खान साहब बेशक 32 यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं उनके 4 सालों के अंदर जब वो मेयर कराची थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जिस स्लोगन के साथ चल रहे हैं हक दो बल्दिया को, आप इसके ऊपर कायम रहेंगे? क्योंकि हम बहुत फटे हुए, हमने आपको पहले बताया कि हम बहुत से लोगों के सताए हुए हैं, हमारे को बहुत से लोगों ने वादे किए, बहुत से लोग आए लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए हमारे साथ। मोहतरम भाई, बहुत अच्छा सवाल है। UC5 के आवाम से मैं इसमें गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए मेरे भाइयों, मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ और अपना दर्द बांट रहा हूँ आपके साथ। जिस दर्द में आप मुब्तला हैं उस दर्द में मैं भी मुब्तला हूँ, जिस मुश्किलात में आप मुब्तला है उस मुश्किलात में मैं भी मुब्तला हूँ। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपके लिए लड़ रहा हूँ। आपने मुझे देखा है कि मैंने पानी के लिए मुजाहरे किए, हमने पोस्टर लगाया, हमने झंडे लगाए, हमने सारा कुछ किया, हमने मुजाहरे किए, हमने धरने दिए। और अभी ये जो इस वक्त का लोड शेडिंग कम हुआ है, इस लोड शेडिंग पे हम ही निकले, कोई एक पार्टी नहीं निकली हमारे साथ। हम निकले, हमने एहतजाज किया, फिर हमने हेड ऑफिस का घेराव किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग कम हो गई। इसलिए मैं इन आवाम से, UC5 के आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप पीपल्स पार्टी के हैं तो बिल्कुल रहें, लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा सोचिए। मैं पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नहीं हूँ, आप नून लीग से हैं तो बिल्कुल रहें, मैं नून लीग के मुखालिफ नहीं हूँ। आप PTI से हैं तो बिल्कुल रहें, मैं PTI के मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके इस वोट से जरदारी या बिलावल कोई वजीर आजम बन जाएगा, या शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएगा, या इमरान खान वजीर आजम बन जाएगा? नहीं बनेगा, ये मोहल्ले का वोट है। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार भाई आपका, आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है कि इस दफा आवाम जरूर अपने हक के लिए उसी इंसान को वोट देगी। और जाते जाते मैं इतना कहता चलूं कि रेजिंग बल्दिया का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी सियासी तंजीम से नहीं है। हमारे इंटरव्यूज का मतलब सिर्फ आवाम तक आगाही पहुंचाना है, उनके कैंडिडेट्स के क्या विजन है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो दर्द रखते हैं, ये आपने डिसाइड करना है कि किस कैंडिडेट को वोट देना है। चाहे वो PTI से हो, चाहे जमात इस्लामी से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। रेजिंग बल्दिया का हमेशा ये एक ही विजन रहा है कि हम अपने फाउंडेशन से, हम अपने पेज से आवाम तक हकीकत पहुंचाएं और आवाज पहुंचाएं आप तक। बाकी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि किसको वोट देना है, पहले किन लोगों को वोट दिए, क्या हुआ, अब किन लोगों को वोट देंगे और क्या होना है, ये आप लोगों ने फैसला करना है। और खुदारा घरों से जरूर निकलिएगा जिस तरीके से आप रमजान में निकले थे, चाहे बारिश हो, चाहे तपती हुई धूप हो, हमने लाजमी वोट देना है, चाहे किसी को भी वोट दें, अपना वोट का हक जाया मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बेहद मशहूर हूँ पूरी टीम का, और आवाम से ज़रूर कहूँगा कि आप निकलें, तराजू का टप्पा लगाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब्दाबाद UC5 की इंशाअल्लाह तामीर होगी। उस तामीर में आप मुझे आपका साथ चाहिए, और इंशाअल्लाह आप साथ देंगे तो UC5 की हम तामीर करेंगे। तराजू को याद रखिएगा, तराजू पे टप्पा लगाइएगा। राइजिंग बल्दिया की टीम से गुजारिश है कि बल्दिया के लिए जैसे आप आवाज़ बने हैं, आप बल्दिया की आवाज़ बने और हक दो बल्दिया को, इसको सपोर्ट करें, इस ट्रेंड को लें। इंशाअल्लाह हम बल्दिया की तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले इंटरव्यू में एक और पार्टी के कैंडिडेट के साथ। तो विजिट कीजिए हमारा पेज और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।